ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا باپ جو میں کماتا ہوں اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے، جو بیٹا الگ کمائے تو وہ باپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو عرب شاعر لوگ تھے، اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے بیٹے کے گلے میں۔ تو جب وہ مسجد میں آیا تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اس کا آپ کیس بعد میں سنیں، اس سے کہیں پہلے وہ شعر سنائے جو زبان سے نکلے نہیں، کانوں نے سنے نہیں، عرشوں پہ اللہ نے سن لیے ہیں۔ تو آپ نے جب اس سے پوچھا، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم کچھ دکھ بھرے جذبات نے الفاظ کا روپ دھارا، لیکن وہ میری زبان پہ نہیں آئے، میرے دل میں آئے اور آ کے گزر گئے۔ آپ کے رب نے وہ بھی سن لی۔ تو آپ نے کہا، اب اللہ کہتا ہے پہلے وہ سنا پھر تیرا کیس سنوں گا۔ تو نے کہا جی میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ذاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجابر يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تنقن علي بمال دون مالك تبخل۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہر باپ یہی کرتا ہے۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جو کمایا تیرے لیے، جو بنایا تیرے لیے، پہلے تجھے کھلایا پھر خود کھایا، پہلے تجھے پلایا پھر خود پیا۔ جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو ساری رات تیرے سرانے ہم دونوں ماں باپ تیرا پہرا دیتے تھے، اور ہر لمحے ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ عمر گزرتی گئی، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو جوان ہوتا گیا، تیرا تنا سیدھا ہو گیا، میرا تنا جھک گیا، میرے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تیرے پاؤں میں طاقت آ گئی، اور میرے سوچوں میں یہ بات آئی جیسے میں بچپن میں اس کو انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، کبھی کندھوں پہ بٹھاتا تھا، کبھی گود میں، اور اس کے لیے ساری ساری رات میں مزدوری کرتا تھا۔ پوچھو جو یہاں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تمہارے ماں باپ کہ انہوں نے کتنے دھکے کھائے یہاں، میں تو 82 سے آ رہا ہوں، 42 سال ہو گئے ان ملکوں میں آتے ہوئے، کیسے کیسے انہوں نے مشقتیں برداشت کی اور تمہارے لیے راستے ہموار کیے۔ اور لیکن ایک دم میں نے کیا دیکھا کہ تیری آنکھیں ماتھے پر چلی گئیں، اور تو مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں تیرا نوکر ہوں اور تو میرا مالک ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کے تصور کو جھٹلا دیا کہ ہاں واقعی میں اس کا نوکر ہوں، کہ میرا مالک۔ اگر میں باپ ہوتا تو میرے ساتھ یہ تو نہ کرتا، اور نہیں تو حال ہی پوچھ لیتا، جیسے پڑوسی کا حال پوچھتے ہیں تو میرا حال ہی پوچھ لیتا، لیکن تو نے تو میرا حال پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ بہت دکھ بھرا ترجمہ ہے، میں کر نہیں سکتا، مجھے خود رونا آ رہا ہے، جذبات پہ قابو نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو کے یہ کرتا بھی بھیگ گیا، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی اور آنسو ایسے کرتا بھیگ گیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے اس کے گریبان کو پکڑا، کہا اٹھ اور دفع ہو جا اور میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔
یہ سائنس نہیں سمجھائے گی ماں باپ کیا ہوتے ہیں، IT نہیں سمجھائے گی ماں باپ کیا ہوتے ہیں، میرا نبی سمجھا رہا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔